سمینہ یحییٰ صاحبہ نے ہمیں یہ پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کیا قرض لے کر حج کی ادائیگی کرنا درست ہے جبکہ انسان کے اپنے بچوں کی تعلیم اور شادی یا جہیز وغیرہ کے لیے پیسوں کی اسے ضرورت ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ ہی یہ فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ یہ حج اس پر فرض ہے جو اس تک اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور اس کے لیے فقہا نے احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں جو حج کے لیے جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے، اس میں جہاں پہ راستے کا امن، انسان کے پاس اس سفر کے لیے پیسہ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا کہ وہ جب وہ جائے گا تو اس کی عدم موجودگی میں جو اس کے اہل خانہ ہیں ان کی ضروریات کے لیے بھی اس کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے کہ وہ ان کی ضروریات کا سامان کر کے پھر جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ جس شخص کے پاس اپنے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اس حج کا سفر اختیار کرنے کے لیے جو اس کو زاد راہ ضرورت ہے، یعنی راستے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن کپڑوں کی ضرورت ہے، جن باقی اشیاء کی ضرورت ہے، جو اس کا کرایہ وغیرہ ہے راستے کا سفر کا، وہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی عدم موجودگی میں جو ان کی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ بھی ضروری ہونی چاہیے۔ تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس پر قرض ہو یا کوئی شخص قرض لے کر حج کرنے کہہ رہا تھا، اس پہ تو فرض ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، ان کے جہیز ہیں، ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں، یہ بھی دراصل انسان کی بنیادی ضروریات میں سے آتا ہے، اور ان کی موجودگی میں اگر کسی پر ان بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ موجود ہے تو اس شخص کا ان ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے حج کے لیے چلے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک جگہ پر یہاں تک فرمایا، کسی کے سوال پر حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا ہمسایہ فاقہ میں ہو تو اس کے لیے شرعاً حج جائز نہیں، مقدم ہمدردی اور اس کی خبرگیری ہے، کیونکہ حج کے اعمال بعد میں آتے ہیں۔ یعنی اتنی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر ہمسایہ بھی بھوکا ہے تو اس کی ہمدردی، اس کے ساتھ ہمدردی پہلے کرو پھر حج پہ جاؤ۔ اور اس سلسلے میں وہ جو بڑا مشہور ہے صوفیاء کا جو واقعہ ہے وہ سامنے ہمارے مد نظر ہے کہ ایک شخص نے کشفاً یہ بتایا گیا کہ اس سال جتنے بھی حاجی آئے تھے ان میں سے صرف ایک شخص کا حج قبول ہوا ہے، اور وہ بھی وہ شخص ہے جو حج پہ آیا ہی نہیں۔ تو اس نے اس کی تحقیق میں جب گیا تو اسے پتہ چلا، خلاصہ یہ کہ اسے پتہ چلا کہ وہ شخص تھا کہ اس نے جو حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، جب اسے پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ اور اس کے بچے بھوکے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو وہ پیسے اٹھا کے اس نے انہیں دے دیے۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کا جو نتیجہ ہے اس کی نیت کی بنا پر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیے اگر کسی شخص پر قرض ہے یا کسی شخص پر اس کی اولاد کی شادی بیاہ کی، ان کی تعلیمات کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ذمہ داریاں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی ادائیگی کیے بغیر حج کی فرضیت کے لیے چلے جانا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے